مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع، کیا ہم اپنے مال و جان کا سودا خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اول تو اس بیعت کے، یعنی جو مال و جان کا سودا ہے، اس کے بھی ہم واقف نہیں ہیں، یعنی اس سے جہالت میں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری مال و جان کا سودا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی کیا، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ سودا ہے کیا، بہت سے لوگ اس کی ضرورت سے بھی ناآشنا ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا میں آ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل کر لے، یعنی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اتنی طاقت حاصل کرے کہ روز قیامت اس کی ملاقات اور دیدار اللہ تعالیٰ سے ہو سکے۔ اور یہی مقاصد جلیلہ ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد، انسان کے مقصد میں کامیابی کے لیے اس کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دنیا میں اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ یعنی آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات کو قبول کر لیں یا اپنے مقصد حیات سے انکار کر دیں، یعنی اللہ پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو اختیار حاصل ہے، اور یہی اختیار، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اسی اختیار کے دینے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقصد کی کامیابی یا ناکامی رکھ دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اے انسان، جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے زندگی گزارنے کا، تم اس اختیار کو مت استعمال کرو، بلکہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم زندگی کیسے گزارو۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تمہاری کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ جو ہدایات زندگی گزارنے کے متعلق میں تمہیں دوں، اگر تم نے اس اختیار کو نہ استعمال کیا اور میری مرضی سے زندگی گزاری تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں اپنی معراج حاصل ہو جائے گی، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن صرف اس وقت جب تم اپنے اختیار کو مجھ پہ فروخت کر دو۔ آج کا جو موضوع ہے سامعین کرام، کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے مال و جان کا سودا کر لوں تو کیا یہ خود کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے۔ تمام 1,24,000 پیغمبر ہیں، اس کے بھجوانے کی وجہ یہ تھی کہ انسان خود اللہ سے ہدایت نہ وصول کر سکتا تھا اور نہ ان ہدایات پر عمل کر سکتا تھا۔ انسان کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے مال و جان کا یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کر لے۔ قرآن کا مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرنا چاہے گا تو اب اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے انسان کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ سودا طے کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس جانا پڑے گا۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی، جو بھی شخص مسلمان ہونا چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لیتا کہ میری مال و جان کا اختیار اب آپ کے حوالے ہے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، میں آپ کو حوالے کر دوں وہ اختیار، آپ میرا سودا اللہ سے کروا لیجئے۔ تو اللہ کے رسول وہ قبول کر لیتے تھے۔ تو
خود جو ہے انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم